علی اکبر حوصلہ نہیں ہے بتا رکھا حسین سے ہو سکے جو آگے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے حسین سے ہو سکے جو آگے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے اور دعا چاہوں گا بزرگوں سے نہ ان کے نانا سا کوئی نانا نہ ان کے بابا سا کوئی بابا نہ ان کے نانا سا کوئی نانا نہ ان کے بابا سا کوئی بابا نہ ان کے نانا سا کوئی نانا نہ ان کے بابا سا کوئی بابا نہ ان کے بابا سا کوئی بابا نہ بھائی کوئی حسن کے جیسا نہ بھائی کوئی الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نعلو فی توحیدہ بدنا فی تفردہ وجلنا فی سلطانہ وعصم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق وبقدرته وفرحان مجيدا لم يظل محمودا لا يضال وجلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات نبتي والدامج الدولات لدانين بالقاسم محمد وعلى اعتداله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وعنت المحمود وبحق علي وعنت الأعلى وبحق فاطمة وعنت فاطر الصلوات والعفو وبحق الحسن وعنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق العلم تسوة الداهرين من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين صلوات محمد ولا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم بغاصة حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على من مات على حب آل محمد مات شهيدا الصلوات عليه قبل اس کے آغاز گفتگو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ برسی کی مجلس ہے مرحوم مقبول جناب سید مرتضیٰ علی ابن ولایت حسین ان صاحبان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ارسال فرمائیں.
پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ ان مرحوم کی یہ برسی کی مجلس سے جوان ساتھ دنیا سے چلے گئے، لہٰذا گھر والوں کے لیے بہت بڑا غم ہے۔ لواحقین یہاں تشریف فرما ہیں، اسی انداز سے جو دوسرے افراد یہاں تشریف فرما ہیں جن کے لواحقین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، آئیے آج ان سبوں کو تحفہ بھیجیں ہم اور آپ مل کر وعلیکم السلام میں ایک باواز ایک بلند صلوات کا۔ دوستوں ابھی ماشاءاللہ سے مکمل مجلس ہو گئی اور ہمارے برادر محترم حضرت مرشد الاسلام والمسلمین جناب مولانا اسلم ندوی صاحب ہمارے بہت خاص اور اچھے دوست، ایران میں بھی ہمارے ساتھی تھے اور ماشاءاللہ سے ہاسٹل میں بھی ہم لوگ ساتھی میں تھے، اور اس کے بعد پھر قدرت کا کرشمہ یہ کہ آج بامبے میں بھی ساتھی میں ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہو کہ آج مجلس میں بھی ساتھی میں تھے۔ یہ ماشاءاللہ سے کوئی مرکل بہرہ نہیں جلتا قیان ہے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی علماء کرام خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمارے جبرا کعبہ ماہر صاحب، اسی اعتبار سے علماء حقہ جو اس وقت کشتی اہل بیت کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس وقت اس امامی کی قیمت چاہے اپنے نہ پہچانے یا نہ پہچانتے بھی ہیں یا نہ پہچانے، دنیا والے مان گئے، دنیا والے مان گئے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جب نائب ایسا ہے تو پھر امام کیسا ہوگا۔ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جنگ میں بھی اخلاص اسلامی کو ادا کرتے ہیں، اور یہ نہ بچوں کو مارتے ہیں، نہ بوڑھوں کو مارتے ہیں، نہ بھاگنے والوں کو مارتے ہیں، یہ ہمیشہ جرار اور کرار اور غیر فرار ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر وہ کہنے پر پھر مجبور ہو گئے جب مومنین ایسے ہیں تو امیر المومنین کیسے ہوں گے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ آج کی گفتگو چونکہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے مکمل مجلس سن لی ہے، اب میں زیادہ آپ لوگوں کو تھکاوٹ میں نہیں لے کے جانا چاہتا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹے کے اندر گفتگو اپنی تمام ہو جائے۔ عزیزو دوستوں، چونکہ مناسبت اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے، اللہ کے فضل و کرم ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ قوم خالی رونے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ شیعہ قوم ہمیشہ روتی رہتی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں، ان بد نصیبوں کو معلوم نہیں ہے، ان کے لیے خوشی جو ہے وہ 2-3 کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک وہ عید کے دن سیوئی کھا لیتے ہیں، اور بقرعید کے دن گوشت کھا لیتے ہیں، اور ملتا ہے موقع تو پھر غوث پاک کی نظر دلا کے مرغا کھا لیتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہمارے یہاں جناب دیکھیں تو ماشاءاللہ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، جناب فاطمہ زہرا کی ولادت، پھر امام محمد باقر کی ولادت، مولا کائنات کی ولادت، 3 شعبان کی ولادت، اس کے بعد پھر 4 شعبان کی ولادت اور 5 شعبان کی ولادت، ہم 14 معصومین کی ولادت بھی مناتے ہیں، اور آپ حضرات کو صرف اور صرف 2 عیدیں نصیب ہوئی ہیں، ہم مومنین کو ماشاءاللہ 5 عیدیں نصیب ہوئی ہیں۔ ہم عید بقرعید بھی مناتے ہیں، عید الفطر بھی مناتے ہیں، عید زہرا بھی مناتے ہیں، عید غدیر بھی مناتے ہیں، عید مباہلہ بھی مناتے ہیں، اور جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے وہ بھی ہر ہفتے مناتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ قوم صرف روتی ہے، ہم ہنستے بھی ہیں، لال کپڑا بھی پہننا جانتے ہیں اور کالا کپڑا بھی پہننا جانتے ہیں، اور یہی علامت ہے رسول نے، اور دنیا کی تمام دوستوں کے سلسلے میں یہی قانون ہے، ان کے غم میں غم منائیں، ان کے خوشی میں خوشی منائیں، تب آپ دوست ہیں۔ عجیب بات ہے، جب
اہل بیت کی خوشی کا دن آتا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. عجیب بات ہے, وہ خوشی برداشت نہیں کر پاتے, بولتے مرنا منظور ہے. حارث ابن نعمان فہری کی طرح جینا منظور نہیں ہے. حارث ابن نعمان فہری کو جو میں نے نام دے دیا, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, پہنچ گئے ہوں گے, ہمارے نوجوان ماشاءاللہ پہنچ گئے. جب مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو ایک شخص آیا ہے, جیسے یہ غدیر کا معاملہ ذرا سا آگے بڑھا ہے, تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ نے سنا علی کو بنا دیا اپنا جانشین, خلیفہ, سکسیسر, نائب, وزیر, اپنے طرف سے بنا دیا آپ نے. تو رسول نے اس کے جملے کو سمجھ لیا, میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے. فوراً جواب, میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے. تو کہا اچھا, اگر آپ نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے اور آپ نے اپنے اعتبار سے, آپ کے داماد ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے رشتہ دار, اس اعتبار سے بنایا تو پھر نہیں مانوں گا. اور اگر آپ نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے تو پھر ہم اس کے لیے دلیل چاہیں گے. دلیل اگر ہوگی تو پھر بات ہے, چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. عجیب بات ہے, ایک ایسے بھی خبیث ہے, دیکھیے دشمنان اہل بیت آج بھی ایسے ہی ہیں. اس نے کہا کہ وہ میری اٹھنی کھڑی ہوئی ہے, میں اٹھنی کی طرف جا رہا ہوں, اگر پتھر گرا میرے اوپر تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ نے بنایا ہے, اور اگر پتھر نہیں گرا تو آپ نے بنایا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ واقعہ اتنا بڑا ہوا کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا باقاعدہ. سعد سائل بعذاب واقع, رحمت للعالمین, جن کے پاس پوری کائنات رحمت دینے کے لیے آتے, جبریل آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, فطرس آتے ہیں, وہ خبیث رسول اللہ کے پاس آئے عذاب مانگنے کے لیے. عجیب بات ہے, اس نے کہا مجھے عذاب, مجھے مرنا منظور ہے, مگر یہ دلیل. ایک مرتبہ دیکھا, تاریخ میں دیکھا کہ جیسے یہ چلا تو 1,24,000, اس روایت کی بھی راوی 1,24,000 ہے. عجیب, کتنے حاجی تھے غدیر میں, وہ تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ تمام حاجی دیکھنے لگے, اس نے تو للکار دیا ہے ربوبیت کو, اب اس نے تو للکار دیا رسالت کو. یہ جیسی چلا تو یعنی 1,24,000 اگر ہیں تو پھر ہر آدمی کے پاس آنکھیں تو کم سے کم 2 ہی ہوتی ہیں. کتنی آنکھیں ڈوب گئی؟ 2,48,000 آنکھیں دیکھنے لگی. 1,24,000 سے 2,48,000 آنکھیں دیکھنے لگی. یہ چلا اور جیسی اس طرح سے اٹھنے کے قریب پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے پتھر آیا اور اس کے سر پر گرا اور وہ چبایا ہوا بھوسے کی طرح گزر گیا. عزیزان گرامی, مجھے آسمان سے پتھر 2 مرتبہ آتے ہوئے نظر آیا. ایک مرتبہ ابراہا کے لشکر کے اوپر, یعنی کعبے کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ پتھر بھیجا. اور ایک مرتبہ مولود کعبہ کی حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ نے پتھر بھیجا. اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال جو کروں گا, جو آپ حضرات بھی جانتے ہیں, میں صرف چونکہ ابھی ایام میں عید چل رہے ہیں تو لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر میں ایک سوال کر لوں. یہ شخص جو آیا ہے حارث بن نعمان فہری, یہ دشمن کس کا ہے؟ یہ دشمن مولا علی کا. جزاک اللہ, اس بچے کی سلامتی کے لیے صلوات تو بھیجے. وہ دشمن ہے مولا علی کا, ٹھیک ہے. پتھر کدھر سے آیا؟ آسمان سے آیا, یعنی کس نے بھیجا؟ اس نے مانگا ہی تب اللہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے. بات صحیح ہے. اب جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے, ابھی بھی زبردست خیبر کی جنگ کی ابھی تاریخ ابھی گزری ہے, اور ایک جنگ خیبر عنقریب ہونے والی ہے. ایک علی سے ہوئی تھی اور ایک علی والوں سے ہونے والی ہے. اس میں بھی خیبر کا در اکھڑا تھا, یہاں پر مرحب کا سر اترے گا. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, 85 جنگیں ہیں, خیبر ہے, خندق ہے, احد ہے, بدر ہے, یہ تمام جنگیں جو ہو رہی تھی, اس جنگوں میں جو ذوالفقار چل رہی تھی, کس کی چل رہی تھی؟ کس کی چل رہی تھی؟ مولا علی کی. مرحب کو کون مار رہا ہے؟ مولا علی. خندق کو کون مار رہا ہے؟ مولا علی. عمر ابن عبداللہ کو کون مار رہا ہے؟ مولا علی. اچھا, یہ سب جو آ رہے تھے مرحب و خندق جتنے بھی آ رہے تھے, دشمن کس کے تھے؟ احسان.
ہمارے بزرگ کے لیے ایک صلوات بھیجے. صلی اللہ. یہ جتنے مرحب و انتر آ رہے تھے ان کو دشمنی کس بات کی تھی؟ لا الہ الا اللہ سے تھی. چونکہ ان کی جو 365 دکانیں تھیں خانہ کعبہ میں بت کی، وہ سب کے سب بند ہو رہی تھی. یہ سب کے سب بند ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی. رسول اللہ نے بولے جیسے لا الہ الا اللہ بولا مطلب کوئی بھی یہ بت اللہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اس اللہ کے. تو یہ 365 دکانیں کیا ہو رہی تھی؟ بند ہو رہی تھی. تو یہ اللہ کے سامنے اللہ بنائے ہوئے تھے اور اس کا نمائندہ بن کے آیا تھا کون؟ مرحب و انصر. تو ان کا دشمنی کس بات کی تھی؟ دشمنی رسول سے نہیں تھی، دشمنی مولا علی سے نہیں تھی، دشمنی کس چیز کی تھی؟ یہ بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جتنے بھی دشمن آ رہے تھے لڑنے کے لیے 85 جنگوں میں، ان تمام 85 جنگوں میں ذوالفقار کس کی چل رہی تھی؟ مولا علی کی. دشمن کس کا؟ اللہ کا. مار کون رہا ہے؟ یعنی مولا علی اور اللہ کے درمیان میں پیکٹ ہو گیا ہے. قدیر میں دکھایا ہے علی جو تیرا دشمن ہوگا اس کو میں ماروں گا، جو میرا دشمن ہوگا اس کو تم مارو گے. صلوات ہے جبر محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی، اب اگر کوئی اللہ اللہ کرے، بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا بجائے کپڑا پہننا آتا نہیں، دین بتانے چلے. اب اگر کوئی اللہ اللہ کرے، جتنا ہو سکے کرے، خوب دوڑے حج میں، خوب روزہ رکھے، اللہ اللہ کرے، اور علی سے اگر دشمنی کرے تو معاہدے کے مطابق لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے بھی مکرتا نہیں ہے. اب جتنے بھی دشمن علی ہوں گے ان کو مارے گا کون؟ اسی اللہ اللہ کو جو کر رہے ہو یہ اللہ مارے گا معاہدے کے تحت. بولے کیوں؟ اس لیے جو علی کا دشمن ہوگا اس کو مارنے کی میری ذمہ داری ہے، میرے دشمن کو تو علی مار ہی دے گا. صلوات ہے جبر محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی، کیونکہ یہ ایام تھے لہٰذا ان ایام کے سلسلے میں کون کون سی مناسبت کے اوپر گفتگو کی جائے، اسی لیے ہم نے خیبر کا بھی ایک چھوٹا سا لفظ لے لیا. اب مبعث بھی ہے، مبعث بھی ہے، معراج بھی ہے. مبعث بھی ایک جملہ، اور اپنی بات کو جناب جلدی سے میں تمام کروں گا. اگر ممکن ہو سکے جس کی روح کے سلسلے میں اِسال ثواب کی جو مجلس ہو رہی ہے، ایک اور تحفہ بھیجے بآواز بلند صلوات کا. عزیزان گرامی، تقریب معراج کے لیے ایک جملہ بولوں گا. بھئی رسول اللہ کو معراج جو تھی وہ جسمانی تھوڑی ہوئی تھی. دشمن کیا بولتے ہیں؟ رسول اللہ کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی بلکہ روحانی ہوئی تھی، یعنی خواب میں گئے تھے. یعنی یہ جہاں جہاں یہ دشمنی کریں سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں علی ضرور ہے. یہ جس فضیلت کو چھپائیں سمجھئے کہیں نہ کہیں مولا علی ضرور ہے. اس لیے ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے تو اب کہیں نہ کسی پتلے راستے سے تو ان کو نکلنا ہے. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ رسول اللہ کو معراج روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی. ہم بولیں مثال کے طور پر کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا تھا. یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا ماہر بولیں کہ ماشاءاللہ سے میں کوثر کا جام کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا میں پی رہا تھا. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو ممکن ہے، آپ بھی بول سکتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں کہ میں کل ماشاءاللہ سے جنت کے فردوس کے باغ میں جناب بیٹھا ہوا تھا، ایسا میں نے دیکھا. تو اب بتائیے رسول کی کیا فضیلت رہی؟ جو آپ نے دیکھا وہ رسول اللہ نے بھی دیکھا، تو اسے فضیلت کس بات کی ہے؟ اللہ کو پتا تھا یہ خبیث لوگ خباثت کریں گے، مگر ایسا معاملہ لا کر اللہ نے رکھا تاکہ ان کی منطق نہ چل سکے اور ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے. 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے لیے ذکر ہوا.
ایک لفظ استعمال ہوا، اس لفظ سے یہ چور لوگ پکڑا گئے، یہ جتنے دشمن علی ہیں یہ سب پکڑا گئے. کیوں؟ ایک لفظ استعمال، سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ آیت ہے نازل ہوئی نا معراج کے سلسلے میں. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اب جاؤ جا کے لغت میں دیکھو، بندہ صرف روح کو کہتے ہیں یا جسم والے کو کہتے ہیں؟ جب تک جسم نہیں ہوگا وہ بندہ نہیں کہلائے گا. اللہ نے بندہ کہہ کے ان لوگوں کے روح کو اور ہمیشہ ان کے منہ کو جنا والا بند کر دیا ہے. مگر ہاں ایک ہمارے ذاکر نے بڑی اچھی بات کی تھی، میرا دل چاہا کہ میں وہ لفظ استعمال کر دوں. کہا کہ بھائی وہ لفظ معراج میں چھپی بھی ہے بات، اگر آپ غور کریں تو وہی سے آپ کو نظر آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ کہ میم. ہر چیز کے اندر میں کچھ نہ کچھ تو ابجد حوض کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. آئیے ہم آپ کو اردو کے اعتبار سے دکھاتے ہیں، یہاں بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا. کا کیا؟ کا میم سے معراج. کہاں معراج؟ کا عین سے عرش پر مراد. میم عین، اس کے بعد کس کہاں ملاقات؟ عین سے عرش پر ملاقات. رے سے کس کے ساتھ ملاقات؟ رے سے رب سے ملاقات. کس کی ملاقات؟ الف سے احمد کی ملاقات. کیسی ملاقات؟ جس سے جسمانی ملاقات. صلوات بھیجے بار محمد والے محمد پر. ہم نے کہا معراج میں. اب رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ گئے ہیں تو جیسے اب ماشاءاللہ سے آقا خامنہ کے پاس جب آپ ملنے کے لیے جائیں گے یا آقا سستانی سے ملنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بہت سی چیزیں آپ سے لے لی جائیں گی. مثال اگر موبائل ہے لے لیا جائے گا، پین ہے لے لیا جائے گا، حتیٰ کہ انگوٹھی بھی آپ سے لے لی جائے گی اور ایک مرتبہ رکھ دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے جب کہیں بالکل ایک دم سپریم حساب پر جب کہیں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اتار لی جاتی ہیں. جب رسول اللہ کعبہ قوسن ادنا کو جب کراس کر رہے تھے تو اچانک ایک شیر آیا. رسول اللہ کے سامنے. جبریل نہیں ہے، اب رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہیں آستے آستے. جیسے آگے بڑھ رہے ایک شیر آیا اور ایک مرتبہ شیر نے اشارہ کیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ اتار دیجئے. آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ اتار دیجئے. رسول اللہ اشارہ سمجھ کے فوراً انگوٹھی اتاری اور شیر کے سامنے رکھ دیا. شیر نے رستہ چھوڑا، رسول اللہ پھر اپنا آگے چلے گئے. اب جب ایک مرتبہ واپس آئے تو وہ انگوٹھی لینا بھول گئے، یا پھر تقریباً کنایا ہے رسول نے انگوٹھی نہیں لی. مگر جب رسول نیچے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ ایک چیز آپ کی امانت میرے پاس رہ گئی ہے. کہا وہ کیا؟ کہ یہ انگوٹھی آپ کو دینی تھی. اللہ اکبر. جیسے انگوٹھی دیکھا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا یا علی انت اسد اللہ الغالب، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب آپ ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. تھکے تو نہیں ہے بھائی جائے چکے؟ ماشاءاللہ یہ علی والا مجمع ہے. مجھے پتا ہے ماشاءاللہ سے جوگیشوری کے جو لوگ ہیں ہمارے مومنین زبردست مولائی ہیں، اگر ان کے سامنے رات بھر اگر فضیلت پڑی جائے تب یہ کم ہونے والے نہیں ہیں. سب کھڑے رہیں. سب کی سلامتی کے لیے صلوات والے پڑھے. بہت سے ہمارے دور سے ہمارے دوست بھی آئے ہوئے، ہمارے حسین بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں جو دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. سب کی سلامتی کے لیے، اپنے مومنین کی سلامتی کے لیے، مہاراج کرام کی سلامتی کے لیے. اس وقت شیعہ ورسس ورلڈ چل رہا ہے. شیعہ اس وقت میدان میں ہے، اس لیے سب کی سلامتی کے لیے اور صلوات تو ہو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ عجیب بات ہے. معراج میں ایک چیز اور ہو گئی. بس آخری جملہ معراج کے لیے کہوں گا، اس کے بعد مبس کے لیے ایک جملہ کہوں گا.
عزیزان گرامی، معراج میں ایک بڑی عجیب بات ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو نیچے زمین پر لے کر آتا ہوں. بھائی مولا متقیان نے رسول کی وفات کے بعد کہا کہ جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا باہر نہیں نکلوں گا، ردا نہیں ڈالوں گا. اور قرآن کو جمع کیا، اس کے بعد دے کر آئے، اور لانے کے بعد مسلمانوں سے کہا یہ لو قرآن مجید جو شان نزول کے ساتھ ہے، تفسیر کے ساتھ ہے، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے. آج کے قرآن اٹھا کر دیکھیے، مدنی مکی مدنی مکی مدنی، تو رسول اللہ تو ایک مرتبہ مکے میں تھے، اس کے بعد تو پھر مدینے میں آ گئے، تو پھر یہ مدنی مکی کیوں ہے؟ بہت سے اعتراضات ہیں جس کا جوابات نہیں ہے کسی کے پاس. ایک مرتبہ رسول اللہ جب چلے گئے اس دنیا سے تو قرآن کو میرے مولا متقیان نے جمع کیا شان نزول کے ساتھ، کہ یہ لو قرآن. میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو جائے، اس کے بعد بھی تقریباً یہاں پر آؤں گا. سمجھیے یہ مسجد کی ماشاءاللہ سے تعمیر ہو رہی ہے، اس میں کچھ اور بھی آگے بڑھایا جائے، اس کو اور بھی کچھ اور اچھا کیا جائے. تو مطلب کہا کتنا خرچہ ہوا؟ کہا بھائی کم سے کم 5 کروڑ روپیہ خرچہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. ایک صاحب نے کھڑے ہوئے کہ بھائی جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں دینے کو تیار ہوں، میں یہ 5 کروڑ دینے کو تیار ہوں. مگر ایک پتہ کمیٹی آ گیا، کہا نہیں، ہمیں تو چندہ کرنا ہے، ہمیں تو معاملہ صحیح. جب ایک آدمی کہہ رہے کہ بھئی ہم دینے کو تیار ہیں تو پھر آپ کو چندہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہونے والا ہے. جب علی کہہ رہے کہ میں قرآن دے رہا ہوں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ ہم کو چندہ کرنا ہے؟ کوئی کہے گا بکری کھا گئی، کوئی کہے گا کتا کھا گیا، تو کہیں کسی دیہات میں جانا پڑے گا. علی پوری کا پورا قرآن دے رہے تھے. کہ قرآن تو لیں گے، قرآن تو لیں گے، مگر علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے. قرآن تو لیں گے مگر اب چونکہ علی کا ہاتھ لگا ہے لہذا میں علی کے ہاتھ سے جو قرآن جمع ہوا قرآن نہیں لیں گے. اللہ کو بھی معلوم تھا یہ علی کے ہاتھ سے بڑی دشمنی رکھنے والے ہیں، یہ علی کے ہاتھ سے بڑی، جو مار کھایا نا تمام جنگوں میں، لہذا یہ کہا کہ میں قرآن تو لیں گے مگر علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہی بات تو اگر ہے تو اپنے باپ کے اوپر، ایک باپ کی اولاد ہو تو قائم رہے نا، ہم جنت بھی علی کے ہاتھ سے بڑھوائیں گے. ہم جنت بھی علی کے ہاتھ سے بڑھوائیں گے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، امام شافعی نے بھی کہہ دیا علی ربہ جنہ قسیم النار والجنہ. عزیزان گرامی، جب رسول معراج پر گئے ہیں، جس دروازے پر بھی جا رہے تھے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، 3 کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حجت اللہ علی ولی اللہ. جہاں جہاں جا رہے تھے وہاں کے اوپر یہ 3 کلمہ لکھا ہوا تھا. اب آئیے قرآن مجید سے سورہ معارج میں ہے ایک آیت کریمہ عزیزان کرام جس میں بیان میں والذین یقیمون بشہاداتہم قائمون اولئک فی جنات مکرمون. اب دائی جنت سب کو جنتی میں جانا رہتا نا بھائی، جنتی کا پورا جھگڑا ہے پورے 73 فرقوں میں، سب کا معاملہ یہ کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں بھائی کہ جنت میں کون جائے گا؟ بھائی نہ آپ کی بات نہ میری بات، ایک ہی بات، آخری بات وہ ہے یہ کہ جنت میں کون جائے گا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن جس کو بول دے بس وہی جائے گا. اچھا گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر انگلش میں مرد کو ہی کہیں گے تو پھر کرسچن بھی ہی کہے گا، ہندو بھی ہی کہے گا، مسلمان بھی ہی کہیں گے. عورتوں کو اگر شی کہیں گے تو کرسچن بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی ایک ہی کہے گا. کوئی اس میں فرق، یعنی گرامر سب کا ایک ہوتا ہے. اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں لفظی طور کے اوپر اور گرامر کے اعتبار سے ایک ورڈ کے اوپر آپریشن کروں گا. عزیزان کرام، قرآن مجید نے کہا سورہ معارج میں جنت میں جائے گا کون؟ والذین
وہ لوگ جنت میں جائیں گے. یقیمونا جو قائم ہیں، بشہاداتہم جو شہادات کے اوپر قائم ہیں، اولئکا وہ لوگ فی جنات وہ جنت میں جائیں گے، مکرمون باعزت طریقے سے. ایک ایک لفظ کا میں نے ترجمہ کر دیا اپنے بچوں کے لیے، بزرگ ماشاءاللہ سے پہلے سے سمجھدار ہیں. وہ لوگ جو شہادات کے اوپر قائم ہیں وہ جنت کے باغات میں باعزت طریقے سے لے کے جائیں گے، فرشتے ان کو لے کے جائیں گے. اب یہاں پر جو ایک ورڈ جو استعمال ہوا ہے اس ورڈ کے اندر میں چھپا ہوا، جیسے رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، تو چھپا ہوا ہے یا رسول اللہ جو یہ 39 دن کے یہ سب کیا تھے؟ جو غیر فرار ہوگا تو یا رسول اللہ جی یہ سب جو گئے تھے 39 دن کیا تھے؟ ابھی آپ نے سنا نہیں مولانا نے بولا 56 بہنوں کا ایک بھائی، اس دن بھی 39 بہنوں کا سب ہاتھ بھیجے میرے محمد والے محمد. اور آج بھی میدان میں علی والا اکیلے ہے، ڈر کے بارے ایسے سب دھکے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ٹرمپ ہمیں دیکھ لے. آج کا مذہب ہے وہ، آج کا مذہب ہے ٹرمپ کہیں دیکھ نہ لے. ٹرمپ بھی بڑا پاگل عزیز زبردست ہے، معلوم ہی نہ رہے کہتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ دودھ دینے والی گائے ہے، جب تک دودھ دے رہی ہے زندہ رکھ کے اپنا گولی مار رہے ہیں ان کو. عجیب بات ہے. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کیا کہا کہ وہ لوگ جنت میں کون جائے گا؟ وہ جائیں گے جو شہادات کے اوپر کام ہے. بھی میں نے کہا تھا گرامر کسی کا مذہب نہیں ہوتا. اب یہاں پر گرامر کے اعتبار سے کچھ چیزیں چھپا دی جسے رسول اللہ نے نہیں کہا. یا رسول اللہ کہہ دیجئے نا کہ میں علی کو علم دوں گا، نہیں، رات بھر ان کو شب بیداری کرنے دو، شب بیداری کرنے دو. عجیب بات ہے آج ہم شب بیداری کرتے تو کہتے بدعت ہو جائے گی. اب کل جو تم نے خیبر میں شب بیداری کی تھی، کل نہیں پتا تھا کہ اس کو نکلے بڑا اپنے آپ کو نہیں پتا، شاید اس زمانے میں بانس لگا کے کھڑے ہو گئے. بڑی اچھی بات ہوگی نا، اپنا بہترین شاعر ہے نا اپنے مرثیے کے، جھنڈا لے کے جاتے تھے، ہانس لے کے آتے تھے. شعر سنا ہوگا آپ نے. عجیب بات ہے. عزیزو دوستو اب یہاں پر جو قرآن مجید نے کہا جنت میں کون جائے گا؟ والذین وہ لوگ یقیمون جو قائم ہیں. یہ نہیں بولتے کہ ہمیں دیکھا، جو قائم ہیں اولئک فی بشہاداتہم. اب قرآن مجید عربی گرامر ہے، عربی کا لینگویج استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اب انگلش میں ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں سنگولر، اور دو کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی جناب والا ایک کو واحد دو کو جمع، ٹھیک ہے. فارسی میں بھی ایک کو واحد دو کو جمع. عربی میں یہ نہیں ہے، عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں یہ ہے کہ ایک واحد ہے، دو تثنیہ ہے، یعنی جمع نہیں ہے، دو تثنیہ ہے. اور جمع کب ہوگا؟ جب تین ہوگا. جب تین ہوگا تو پھر جمع ہوگا. یہ گرامر ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، سب کے لیے قانون ایک ہے. جا کے اب دیکھ لیجیے جا کے نیٹ کے اوپر. تو عربی میں پلورل کب بنے گا؟ جب تین ہو. دو اگر ہوگا تو جمع نہیں ہے. انگلش میں ہو جائے گا، اردو میں ہو جائے گا، مگر عربی میں نہیں ہوگا. عربی میں کتنا ہونا چاہیے؟ تین ہونا چاہیے. اب ایک مرتبہ قرآن نے دیکھیں اسی لیے بند لفظوں میں کہا، جیسے رسول اللہ نے بند لفظوں میں کہا. وہ لوگ جیسے قرآن میں اور بھی ہے نا کہ وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دے رہے، کیوں نہیں کہہ دیتا ہے علی ہے جو زکات دے رہا ہے؟ چھپا رہا ہو اس لیے. صفت دیکھو، صفت دیکھ کے موصوف تک پہنچنا یہی عقل مندی کی دلیل ہے. ورنہ ایرا خیر ہے نتھو خیر ہے سب کو ماننا پڑے گا. ہم تو صرف صفت بیان کریں گے جیسے رسول اللہ نے صفت بیان کی تھی. اب یہاں پر بھی صفت بیان کیا. اب وہ لوگ آپ نے سنا نا ایک واحد دو تثنیہ تین جمع.
شہادہ واحد ہے. قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، عربیدہ ہیں. شہادہ واحد ہے، ایک ہے. شہادتین تسنیہ ہے. شہادتین پڑھو، کلمہ پڑھو، 2 کلمہ. کونین دنیا و آخرت، جمع نہیں ہے. دارین دنیا و آخرت. قوسین تیر کے 2 کمان. قبلتین 2 قبلہ. دیکھا میں میں نے 2-3 مثالیں دے دی. یہاں پر کیا ارشاد ہوا؟ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو شہادات دیتے ہیں. شہادہ بھی لفظ استعمال نہیں ہوا، شہادتین بھی لفظ استعمال نہیں ہوا. کیا استعمال ہوا؟ شہادات دیتے ہیں. شہادات یعنی جمع. اب میں نے کہا بھائی کیسے پتا چلے؟ کہا بالکل پتا چلے گا. جوگیشوری اسٹیشن سے میں اترا اور ایک مرتبہ جوگیشوری ایسٹ میں جیسے آنے لگا تو ایک مرتبہ 2-3 مسجدیں ملی اور مسجد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان شروع ہوئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. پھر ایک مرتبہ مؤذن آگے بڑھا، واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر ایک مرتبہ ٹرننگ ماری کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ. میں نے کہا قرآن نے کہا 3 شہادت. جیسے آیا گلشن حسین والی مسجد نظر آئی. یہاں پر جو مؤذن اذان دے رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد رکا نہیں بلکہ کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ. اب قرآن نے کہا جو 3 شہادت دے گا وہ جنت میں جائے گا. سلامت رکھے اس بچے کو. اب آپ نے غور فرمایا، آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، جو سمجھ میں آئے کیے جائیے. ذرا آپ میں دوڑا دیجئے، جو سمجھ میں آئے کیے جائیے. تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی؟ اب ترستے رہو روشنی کے لیے. تم نے بدلے ہیں راستے اپنے، اس لیے مشکلوں نے گھیرا ہے. تم نے بدلے ہیں راستے اپنے، اس لیے مشکلوں نے گھیرا ہے. بغض حیدر نکال دو دل سے، مان جاؤ ابھی سویرا ہے. بغض حیدر نکال دو دل سے، مان جاؤ ابھی سویرا ہے. اور ان قریب الحمدللہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، آخری جملہ کہ الحمدللہ ہم اور آپ ظہور سے قریب ہو رہے ہیں. اپنے آپ کے ٹینشن میں رکھیے، کیونکہ یہ آخری جنگ ہے اور یہ فائنل جنگ ہے جس طرف ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں. بہت سی مولانا بھی تشریف فرمائے، بہت سی روایتیں اس جنگ کے طرف اشارہ کر چکی ہیں. قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات کے اوپر اشارہ ہو چکا. کیونکہ میرا وقت اب اس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف تشریح کرنے کی طرف آگے بڑھوں. پھر آؤں گا تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ایک الگ ہونی چاہیے کہ جو ایٹماسفیئر ہے اس وقت سینیریو بن رہا ہے ورلڈ کا، اس میں ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں سے ہم اس وقت امام کے ظہور کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں. کم سے کم دعا ضرور کرتے رہیے، چونکہ یہ جو جنگ جو ہو رہی ہے اب علی کی ذوالفقار ان قریب آنے والی ہے سامنے. یہ لوگ جو ہے ڈر رہے ہیں، دشمن بھی ڈر رہے ہیں. باقاعدہ بائیڈن نے جس کا پرانا پریزیڈنٹ تھا، اس نے وی نو ویری ویل اباؤٹ ہائڈنگ امام، وی آر آلسو واچنگ فار دیٹ. یعنی ہم بھی جانتے ہیں وہ امام غیب کو اور ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں امام غیب کو. اس نے باقاعدہ اسپیچ میں یہ جملہ استعمال کیا تھا، وی نو ویری ویل اباؤٹ ہائڈنگ امام. تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا دشمن بھی سرچ کر رہا ہے کہ ہم قریب ہو رہے ہیں ظہور سے. اور ماشاءاللہ سے روایتیں بھی بہت ہیں اور ان قریب انشاءاللہ وہ دن قریب آنے والا ہے. عزیز و دوستو، میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد 4 مصرع اور سماعت فرما لیجئے اور آپ کی زحمت تمام. میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد
ایک انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ اور الحمدللہ یہ شعر بہت زبردست جو مجھے خود بہت پسند ہے، کہتے ہیں کربلا کو ایک مرتبہ شاعر نے امام زمانہ سے ملایا ہے کہ کربلا حشر کا میدان بھی بن سکتا تھا۔ کربلا ختم ہو جاتی دنیا اس دن، کربلا حشر کا میدان بھی بن سکتا تھا، تیرے آنے کے لیے رہ گئی دنیا باقی۔ کربلا حشر کا میدان بھی بن سکتا تھا، تیرے آنے کے لیے رہ گئی دنیا باقی۔ تو ابھی 12 اماموں میں ہے تنہا باقی، یعنی ہے 11 اماموں کی تمنا باقی۔ تو ابھی 12 اماموں میں ہے تنہا باقی، یعنی ہے 11 اماموں کی تمنا باقی۔ اب کتنا امپورٹنٹ ہے معاملہ اس وقت سمجھ لیجئے کہ داعش، القاعدہ، عرب لیگ، یونائیٹڈ عرب، یونائیٹڈ امارات، نیٹو، یورپ، یونائیٹڈ نیشن، امریکہ، برٹش، آسٹریلیا، یہ سب کے سب ایک طرف ہو گئے ہیں ابھی اس وقت، یہ سب کے سب ایک طرف ہو گئے ہیں، اور ایک طرف شیعہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ صرف تعجب اس بات پر کر رہے ہیں، وہ جنگ جیتنا ہارنا تو ایک الگ سی بات ہے، یہ قوم ڈر کیوں نہیں رہی ہے؟ یہ قوم ڈر کیوں نہیں رہی ہے؟ کہا اس کو تو پھر آقا خامنہ نے بھی کہا، بوس علماء نے کہا، یہ بیوقوف لوگوں کو اس قوم کے سلسلے میں پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ ان کی لغت میں ڈر بول کے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ چونکہ جس علی کو مانتے ہیں یہ، وہ تلواروں کے سائے میں سونے والی شخصیت ہے، ان کا ہمیشہ جاگنا مشہور ہے، سونا تو صرف شب ہجرت میں مشہور ہوا۔ کہتے وہ آخری 4 میں سے سماعت فرما لیجئے، اس تمام جنگوں کا خلاصہ ہے، کہتے کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ بس دوستو ذرا کرام، اب آج جو تاریخ تھی 28 رجب المرجب، پوری دنیا میں ایام حیدر کرار بہت غم مناتے ہیں، چونکہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ یہی تو ہماری پہچان ہے، یہی تو ہماری پہچان ہے دوستو۔ اللہ اکبر، ایک لفظ میں آگے جا کے پیچھے آ رہا ہوں۔ ظہور کے بعد جب 10 محرم کو امام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ مدینے سے ہوتے ہوئے حساب کتاب ان دشمنان کا کرتے ہوئے پھر کوفہ پہنچیں گے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد مسجد کوفہ میں فیصلہ ہوگا، جیسے فیصلہ مولا کائنات کرتے تھے پہلے امام، مرکز بنایا تھا انہوں نے ورلڈ میں کوفے کو، ویسے ہی ہمارے آخری امام بھی ورلڈ کا مرکز کوفہ بنے گا، اور پھر فیملی جو ان کی رہے گی وہ مسجد سہلہ میں رہے گی، جو بغل میں جو لوگ گئے ہوں گے وہ دیکھا ہوگا، بہت زبردست طریقے سے آمادہ کیا جا رہا ہے مسجد سہلہ کو۔ اور پھر امام وہاں سے آہستہ آہستہ نکلیں گے، اور چہلم کے ایام میں امام پہنچیں گے کربلا معلیٰ۔ اے کاش اللہ کرے کہ ہمارے جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہم سب امام کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کے لشکر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، اور ایک جملہ جناب کہتا ہوا چلوں عزیزان گرامی، روایت میں تک جیسے کروڑوں لوگ جمع ہوں گے، جیسے بھی آپ سنتے ہیں نا 6 کروڑ 5 کروڑ، اس کو 50 کروڑ لوگ جمع ہو چکے ہوں گے،
اور کربلا سب کو سمیٹ کے رکھی ہوگی. یہی تو معجزہ ہے کہ دنیا والے سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر 1 لیٹر پانی بھی پیے تو 5 کروڑ لیٹر پانی چاہیے. کون سا مشین بنا سکتی ہے پانی؟ ذرا سوچے 10 دن تک کے لیے 1 روٹی بھی کھائے تو 5 کروڑ روٹی چاہیے. 5 کروڑ روٹی کوئی بنا سکتا ہے جناب؟ کیسے کوئی ایک آدمی بھوکا بھی نہیں, کوئی ایک آدمی پیاسا بھی نہیں ہے. جب ایمان کا ظہور ہوگا, ایک عصا موسیٰ ہوگا جس کی ذمہ داری ہوگی تمام مومنین کے کھانے کا انتظام کرنا, جو عصا موسیٰ ہے. حضرت گرامی جب ایک مرتبہ داخل ہو رہے ہوں گے تو 50 کروڑ مومنین وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور کائے کی طرح مجمع پھٹے گا اور امام ایک مرتبہ آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے قبر امام حسین پر پہنچیں گے. اللہ اکبر, اللہ. قبر امام حسین پر پہنچنے کے بعد روایت کی عجیب جملے ہیں. مولانا امام زمانہ ایک مرتبہ اپنا دونوں ہاتھ قبر امام حسین میں ڈالیں گے, کیونکہ امام ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم آپ سے یہ دیوار دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہاتھ قبر میں اندر ڈالے گا, وہ ہاتھ قبر کے اندر چلا جائے گا. اب جو قبر سے باہر ہاتھ نکلے گا تو خالی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے سینے پر علی اصغر سو رہے ہیں, ان کا جنازہ باہر آ جائے گا. اور ایک مرتبہ امام زمانہ اس جنازے کو اٹھا کر ایک مرتبہ پوری کائنات کو دکھائیں گے, کہیں گے یا اہل العالم, یا اہل العالم, یہ بتاؤ اس چھوٹے سے بچے کی خطا کیا تھی جس کے گلے میں تیر دیا ہے پانی کے سبب. پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی سیٹلائٹ سے, پوری کائنات میں یا حسین یا حسین یا حسین کا گریہ ہو رہا ہوگا, اور ہم آپ سب مل کر اس عظیم ترین نظام شریک ہو رہے ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ. 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ, یا اللہ. معاف کیجیے گا, بہت مختصر سے میں نے نصائح پڑھا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا تھا. پھر انشاءاللہ امام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارا قریب ہو گئے, پھر انشاءاللہ آؤں گا. عزیز دوستوں, پروردگار عالم سے صدا ہے جن مرحوم کی مثال سوال کی مجلس ہوئی ہے, ان کو جوارہ میں معصومین دسترخوان امام حسین پر وادی السلام میں جگہ عنایت فرما, ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے. جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہے وہ لوگ جو مریض ہیں, خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز دوست جناب یاور بھائی جو صحت کے اعتبار سے اس وقت صحیح نہیں ہے, پروردگار عالم تجھے امام حسین کا واسطہ, تجھے امام زین العابدین کا واسطہ, ہمارے عزیز دوست کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار عالم انہی نے مسجد میں بہت خدمتیں انجام دی ہیں, قوم کی بھی بہت خدمت کی ہے. پروردگار عالم بحق امام زمان ان کو صحت کاملہ جلد جلد عنایت فرما. پروردگار عالم جتنے مومنین ہمارے تشریف فرما کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہیں, مقروض ہیں, پروردگار عالم ان کے قرض کو از غیب سے ادا فرما. جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کو ترقی کامیابی برکت عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبور جناب سید مرتضی علی ابن ولایت حسین, مرحوم مقبور جناب محمد حسین ابن کرامت حسین, مرحوم مقبورہ رضیہ بیگم بنت محمد حسین, مرحوم مقبول جناب کفایت حسین ابن محمد حسین, ان صاحبان کے لیے اور جملہ مومنین مومنات کے لیے اور آپ کی جو روایتی جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان سبوں کو ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین یا حسین. مقتل سے آ رہی ہے صدا, میں یتیم ہوں
السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم وعلى جدك وأبيك السلام عليكم وعلى أمك وأخيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشمس يا أيها النفس النفوس أيها المفهوم يا ابن المسلم السلام عليك يا سلطان العربي والأجم يا برسان علي الرزا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب رزق الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان بشر الفتن السلام عليك يا دافع الظلم والمضمان جل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجا مذكورا وجعلنا من عبادك وانصارك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تحسنه وارزقا نورا وتمنيه فيها طويلا. یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. خدا حافظ، شب بخیر.